بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں جماعت نحم کی اردو لازمی کتاب کے لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم نظم نمبر 5 سر راہ شہادت کے شاعر کا تعارف، نظم کا خلاصہ، نظم کا مرکزی خیال، مشقی سوالات اور اشعار کی تشریح کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آنے والے اس طرح کے مزید لیکچرز بھی ملتے رہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں شاعر کے تعارف کی طرف۔ ابوالاسر حفیظ جالندھری کی ولادت 1900 عیسوی اور وفات 1982 عیسوی کو ہوئی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم جالندھر میں حاصل کی، وہیں کاروبار شروع کیا، لیکن جلد ہی لاہور آ گئے اور صحافت کا پیشہ اختیار کیا۔ بچوں کے اخبار پھول میں کام کیا، بعض دوسرے رسالوں کے مدیر رہے۔ دوسری عالمی جنگ کے زمانے میں انگریز حکومت کے فوجی گیتوں کے محکمہ سے وابستہ رہے۔ قیام پاکستان کے بعد حکومت پاکستان کے مختلف محکموں میں خدمات سر انجام دیں۔ حفیظ کی شاعری ایک رنگا رنگ گلدستہ ہے۔ بچوں کی دلکش نظمیں، خوبصورت گیت، رنگین غزلیں، پراثر قومی اور ملی نظمیں اور طویل نظم شاہنامہ اسلام ان کے شعری کارناموں میں شامل ہیں۔ حفیظ کی شاعری میں ترنم، روانی، دلکشی اور فطرت کا حسن نمایاں ہے۔ ان کے کلام میں وطن دوستی، انسان ہمدردی، خلوص اور جدوجہد کی تلقین ملتی ہے۔ حفیظ کی طویل نظم شاہنامہ اسلام ہمارے ادب میں بڑی شہرت رکھتی ہے۔ انہوں نے اس نظم میں عہد رسالت کے واقعات کو تاریخی احتیاط و خوش اسلوبی اور شاعرانہ دلکشی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اس نظم کے لفظ لفظ سے عقیدت، محبت، خلوص اور پاکیزگی کا احساس ہوتا ہے۔ پاکستان کا قومی ترانہ حفیظ جالندھری کا لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں نظم کے خلاصے کی طرف۔ اس نظم میں شاعر حفیظ جالندھری بیان کر رہے ہیں کہ غزوہ احد میں میدان جنگ میں جانے کے منظر کی بھرپور عکاسی کر رہے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری پر عرب کے لوگ فخر کیا کرتے تھے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پیار کرتے تھے اور ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی پر مہر ثبت کرنے میدان جنگ میں قربان ہونے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر رقت طاری تھی، مگر چہرے پر دھیمی مسکراہٹ بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے چچا سے ارشاد فرمایا کہ آپ اللہ کے نام سے اپنے سفر شہادت کا آغاز کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ کا جذبہ جہاد اور شوق شہادت قابل ستائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر راضی اور خوش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ کو میدان جنگ میں بھیجتے وقت فرط محبت میں آگے بڑھ کر ان کے ماتھے کا بوسہ لیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں نظم کے مرکزی خیال کی طرف۔ شامل نصاب نظم سر راہ شہادت پاکستان کے قومی ترانے کے خالق حفیظ جالندھری کی تخلیق ہے۔ یہ نظم شاہنامہ اسلام سے ماخوذ ہے، جس میں غزوہ احد کے اس حصے کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر رقت طاری تھی اور لبوں پر دھیمی مسکراہٹ بھی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ جہاد اور شوق شہادت قابل دید تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصرت اسلام کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتھا چوم کر انہیں میدان جنگ میں رخصت کرتے ہیں۔ حصول شہادت ایک عظیم جذبہ ہے جو ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی بنیاد نیت پر ہوتی ہے۔ اگر نیت صاف ہے تو شہادت کی منزل بھی مل ہی جاتی ہے۔ اسلام کی سربلندی کے لیے
کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ بقول اقبال، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اس کے بعد چلتے ہیں نظم کے مشقی سوالات کی طرف، جس میں سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ پہلا سوال ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان جنگ میں جاتے دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا کیفیت تھی؟ اس کا جواب ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پیار کرتے تھے۔ حضرت حمزہ کو میدان جنگ میں جاتے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رقت کی کیفیت طاری ہو گئی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تھے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت پر راضی تھے، اس لیے لبوں پر تبسم بھی تھا۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرما کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی چومی؟ اس کا جواب ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان جنگ میں جاتے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے اور بابرکت چچا، بسم اللہ کیجئے، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، جائیں اور اسلام کی فتح کے لیے لڑیں۔ آپ کی نیت نیک ہے، شہادت آپ کی تمنا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی مشیت پر راضی ہوں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی چوم لی۔ اسی طرح تیسرا سوال ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس مارکے میں یعنی کس جنگ میں جام شہادت نوش کیا، یعنی کس جنگ میں شہادت پائی؟ اس کا جواب ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد میں جام شہادت نوش کیا۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد کتاب میں موجود مشقی سوالات میں سے اگلا سوال ہے، درج ذیل جوابات میں سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ یہ کثیر الانتخابی سوالات ہیں جن کو MCQs بھی کہا جاتا ہے۔ امتحانات میں پیپر کے حصہ الف میں MCQ سوالات آیا کرتے ہیں، اس میں سوال کے لیے ایک جملہ دیا جاتا ہے اور اس کے 4 آپشن ہوتے ہیں، چاروں میں سے درست آپشن پر ٹک کا نشان لگایا جاتا ہے، جس طرح سے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ پہلا جملہ ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمبر 1 ماموں تھے، آپشن نمبر 2 خالو تھے، آپشن نمبر 3 چچا تھے، آپشن نمبر 4 تایا تھے۔ اس کا درست آپشن ہے، اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 چچا تھے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقدام شہادت تھا، آپشن نمبر 1 غلبہ اسلام پر، آپشن نمبر 2 شکست باطل پر، آپشن نمبر 3 حسن نیت پر، آپشن نمبر 4 جنگ میں فتح پر۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 حسن نیت پر۔ تیسرا جملہ ہے، اہل عرب کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خوبی پر ناز تھا، آپشن نمبر 1 خوش اخلاقی، آپشن نمبر 2 شان و شوکت، آپشن نمبر 3 طاقت، آپشن نمبر 4 رحم دلی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 طاقت۔ چوتھا جملہ ہے، ان صحابی کے شوق شہادت سے خوش ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پیشانی چومی، آپشن نمبر 1 حضرت طلحہ، آپشن نمبر 2 حضرت حمزہ، آپشن نمبر 3 حضرت مصعب، آپشن نمبر 4 حضرت خالد۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 حضرت حمزہ۔ عزیز طلبہ، کتاب میں موجود مشقی سوالات میں سے ایک سوال ہے، اپنی کتاب کے حصہ نظم سے 5 مطلع تلاش کیجیے۔ مطلع کہتے ہیں کسی بھی نظم یا غزل کے پہلے شعر کو، جس طرح سے کتاب میں موجود مختلف غزلیات کے پہلے شعر کو میں نے یہاں لکھ دیا ہے، جن کو مطلع کہا جاتا ہے۔ مطلع نمبر 1، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ مطلع نمبر 2، دہن پر ہیں ان کے گھما کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے۔ مطلع نمبر 3، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ مطلع نمبر 4، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ مطلع نمبر 5، دعا میں ذکر کیوں ہو مدعا کا، کہ شیوا نہیں اہل رضا کا۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں نظم کے اشعار کی تشریح کی طرف، جس میں اس نظم کا پہلا شعر ہے، وہ حمزہ ناز تھا اہل عرب کو جس کی طاقت پر، فدا ہونے چلا تھا اب بھتیجے کی صداقت پر۔ اس شعر کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ ہے ناز، جس کے معنی ہے فخر، دوسرا لفظ ہے اہل عرب، جس کے معنی ہے عرب کے لوگ، تیسرا لفظ ہے فدا، جس کے معنی ہے قربان،
چوتھا لفظ ہے صداقت، جس کے معنی ہے سچائی۔ عزیز طلبہ، امتحانات میں جب بھی کسی شعر کی تشریح کا سوال آتا ہے تو اس میں اس نظم کا حوالہ اور شاعر کا حوالہ لکھا جانا ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس نظم کا حوالہ اور شاعر کا حوالہ کچھ اس طرح سے لکھا جائے گا۔ اگر اس نظم کا شعر آ جاتا ہے تشریح کے لیے تو یہ حوالہ لکھا جانا ضروری ہوتا ہے۔ مندرجہ بالا شعر ہماری درسی کتاب کی ایک شاہکار نظم سر راہ شہادت سے لیا گیا ہے، جو کہ شاہنامہ اسلام سے ماخوذ ہے۔ حوالہ شاعر میں اس طرح سے لکھیں گے: اس نظم سر راہ شہادت کے شاعر حفیظ جالندھری ہیں۔ اس کے بعد شعر کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس شعر کی تشریح کچھ اس طرح سے لکھی جائے گی۔ اس شعر میں شاعر حفیظ جالندھری غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میدان جنگ میں جانے کے منظر کی بھرپور عکاسی کر رہے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری پر عرب کے لوگ فخر کیا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت پیار کرتے تھے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت انسیت و محبت تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع میں ہی قبول اسلام کر کے اپنے بھتیجے کے حق پر ہونے، اس کی باتوں میں صداقت، سچائی ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی پر مہر ثبت کرنے میدان جنگ میں قربان ہونے جا رہے تھے۔ چلتے ہیں اس نظم کے دوسرے شعر کی طرف۔ رسول پاک کے چہرے سے ایک رقت نمایاں تھی، یہ وہ رحمت تھی جس کی کوئی غایت تھی نہ پایا تھی۔ اس شعر کے مشکل الفاظ کی معانی میں پہلا لفظ ہے رقت، جس کے معنی ہے آنسو۔ دوسرا لفظ ہے رحمت، جس کے معنی ہے مہربانی یا عنایت۔ تیسرا لفظ ہے غایت، جس کے معنی ہے وجہ، غرض، انتہا یا انجام۔ چوتھا لفظ ہے پایاں، جس کے معنی ہے حد یا انتہا۔ اس شعر کی تشریح کچھ اس طرح سے لکھی جائے گی۔ اس شعر میں شاعر حفیظ جالندھری کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ احد میں میدان جنگ میں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر رونے کے آثار صاف ظاہر تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قلبی محبت اور لگاؤ کا واضح اظہار تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا رحمت تھے، اپنے چچا کے لیے بھی یہی جذبات تھے۔ اس محبت بھرے جذبات کی کوئی حد اور انتہا نہیں تھی، اس میں رضا الہی بھی شامل تھی اور خونی رشتے کی محبت بھی نظر آتی تھی۔ نظم کا تیسرا شعر: نگاہ مضطرب ہلکا تبسم روح زیبا پر، تصور مطمئن تھا مرضی عرش معلیٰ پر۔ اس شعر کے مشکل الفاظ کے معانی میں پہلا لفظ ہے مضطرب، جس کے معنی ہے بے چین، پریشان یا بے قرار۔ دوسرا لفظ ہے تبسم، جس کے معنی ہے مسکراہٹ۔ تیسرا لفظ ہے روح زیبا، جس کے معنی ہے حسین چہرہ۔ چوتھا لفظ ہے تصور، جس کے معنی ہے خیال۔ اس شعر کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس شعر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کی کیفیت کا اظہار کرتے ہوئے حفیظ جالندھری کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں سے اضطراب، بے چینی اور پریشانی ظاہر ہو رہی تھی، مگر مبارک چہرے پر دھیمی مسکراہٹ بھی تھی۔ رضا الہی کے خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطمئن تھے۔ اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی راہ میں جاتا دیکھ کر انتہائی مسرور یعنی خوش تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی اور چچا سے قلبی محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رویہ سے ظاہر تھی۔ چلتے ہیں نظم کے چوتھے شعر کی طرف۔ ہوا ارشاد ہے ام خجستہ فام بسم اللہ، خدا حافظ ہے کیجئے نصرت اسلام بسم اللہ۔ اس شعر کے مشکل الفاظ کے معانی میں پہلا لفظ ہے ام، جس کے معنی ہے چچا۔ دوسرا لفظ ہے خجستہ فام، جس کے معنی ہے برکت والا۔ تیسرا لفظ ہے بسم اللہ، جس کے معنی ہے اللہ کے نام سے شروع۔ چوتھا لفظ ہے نصرت، جس کے معنی ہے مدد۔ اس کی تشریح میں کچھ اس طرح سے لکھا جائے گا۔ اس شعر میں شاعر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان جنگ میں بھیجے جانے کا منظر پیش کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے اور برکت والے چچا، آپ اللہ کے نام سے اپنے سفر شہادت کا آغاز کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ آپ میدان جنگ میں جا کر اسلام کا پرچم سربلند کیجئے۔ دین اسلام کی کامیابی و کامرانی کے لیے
باطل قوتوں سے لڑیے اور انہیں جہنم رسید کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ نظم کا 5واں شعر، یہ اقدام شہادت بر سبیل حسن نیت ہے، محمد اس پہ راضی ہے جو اللہ کی مشیت ہے۔ اس شعر کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ ہے اقدام، جس کے معنی ہے قدم اٹھانا یا شروع کرنا۔ دوسرا لفظ ہے برسبیل، جس کے معنی ہے راستے پر۔ تیسرا لفظ ہے حسن نیت، جس کے معنی ہے ارادے کی نیکی۔ چوتھا لفظ ہے مشیت، جس کے معنی ہے مرضی۔ شعر کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس شعر میں حفیظ جالندھری بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے چچا، آپ اللہ کی راہ میں لڑنے جا رہے ہیں۔ آپ کا یہ قدم نہایت احسن و اعلیٰ ہے، آپ کی نیت بہت نیک ہے، شہادت آپ کی منزل ہے، آپ کا جذبہ جہاد اور شوق شہادت قابل ستائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو بھی مرضی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر راضی اور خوش ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائے یا آپ غازی بن کر واپس لوٹیں۔ اسی طرح اس نظم کا 6واں شعر ہے، یہ فرما کر دکھائی انتہائی شان رحمانی کہ بڑھ کر چوم لی سرکار نے حمزہ کی پیشانی۔ اس شعر کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ ہے شان رحمانی، جس کے معنی ہے محبت کی علامت۔ دوسرا لفظ ہے پیشانی، جس کے معنی ہے ماتھا۔ چلتے ہیں اس شعر کی تشریح کی طرف۔ اس شعر میں حفیظ جالندھری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والہانہ محبت کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ غزوہ احد میں جب میدان جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رقت طاری تھی اور چہرہ مبارک پر ہلکا تبسم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان جنگ میں بھیجتے وقت فرط محبت میں یعنی محبت کی کیفیت میں آگے بڑھ کر ان کے ماتھے کا بوسہ لیتے تھے۔ عزیز طلبہ، اسی طرح اس نظم کا 7واں شعر، وفور نور حق سے چہرہ حمزہ چمک اٹھا، جلا کندن نے پائی یہ زر خالص دمک اٹھا۔ شعر کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ وفور، جس کے معنی ہے کثرت یا زیادتی۔ دوسرا لفظ نور حق، جس کے معنی ہے اللہ کا نور۔ تیسرا لفظ جلا، جس کا معنی ہے زندگی۔ چوتھا لفظ کندن، جس کے معنی ہے خالص سونا۔ پانچواں لفظ زر خالص، جس کے معنی ہے خالص دولت۔ چھٹا لفظ دمک، جس کے معنی ہے چمک۔ شعر کی تشریح کچھ اس طرح سے لکھی جائے گی۔ اس شعر میں حفیظ جالندھری بیان کر رہے ہیں کہ غزوہ احد میں رخصت کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی چوم لی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ روشن ترین ہو گیا۔ اس شعر میں شاعر نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو خالص سونے سے تعبیر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آفتاب نبوت اور نور حق تھے، اس لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا وجود اس نور حق کی روشنی سے جگمگا اٹھا اور آپ یہ نور لے کر میدان جنگ میں داخل ہو گئے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اسی طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔